اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک اور پوری دنیا کی سچی اور صحیح خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وائرل نیوز لائیو پر آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، جو ہمارا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ وہ چینل بھی اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ پرانا چینل بھی جلد ہی آ جائے گا، لیکن آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ادھر نہیں تو ادھر صحیح مگر ہماری خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو مل سکے۔ تو یہ وائرل نیوز انڈیا ہے، آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کو بھی اس کی خبر دے دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات بہت ہی اہم بیان ہوتا ہے ہمارا اصلاح معاشرہ کے کسی اہم عنوان پر یا حالات حاضرہ کے عنوان پر، لیکن آج کا ایک بہت اہم عنوان ہے کہ عقل مند کون؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عقل مند کون، ہوشیار کون، دانا کون، بینا کون۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے ذہن سے کسی اور کو عقل مند بنا لیا ہے، ہم سمجھتے یہ عقل مند، یہ بہت ہوشیار، یہ بہت ہوشیار، جس نے یہ کر لیا وہ بہت ہوشیار، جس نے ایسا کر لیا وہ بہت ہوشیار، لیکن نبی نے کس کو عقل مند کہا ہے؟ آج رات اسی چینل وائرل نیوز انڈیا پر رات 9 بجے آج کا لائیو بیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں اس وقت ہم لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ میں رات میں 3:20 کو گجرات سے روانہ ہوا اور ابھی میں یوں سمجھیے کہ 12:10 پر اسٹوڈیو میں ڈائریکٹ حاضر ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں کر پایا ہوں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول کرے۔ میں ڈائریکٹ ابھی اسٹوڈیو میں آیا ہوں، اس لیے دعا کرے کہ بس اللہ ان محنتوں کو قبول کرے اور اللہ حفاظت کرے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خبر ہے یہ، جی ہاں، EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ جی، لوگ کہتے ہیں کہ جیسے طوطے کی جان پنجرے میں، ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ مودی جی کی جان اور امیت شاہ کی جان اور BJP کی جان EVM مشین میں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ EVM کی وجہ سے ہی سارا لفڑا ہو رہا ہے اور BJP جیت رہی ہے، ورنہ پورے ملک میں جب ان کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو پھر رزلٹ ان کے حق میں کیوں آتا ہے؟ تو خیر، میں نے بھی اس معاملے کو لے کر 3 مرتبہ دھرنے کیا تھا اور کئی پارٹیوں کے ساتھ میں نے اس مدعے کو لے کر اٹھایا ہوں۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے پہلی بار اس خبر کو سناتے ہوئے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آئینی جواز پر اس کے اب سوالیہ نشان ہوا ہے۔ مفاد عامہ کی عرضی پر عدالت عظمیٰ بھی اب غور کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ سامنے آ جائے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں کو لوگ گلیوں میں گھسنے دینا پسند نہیں کر رہے ہیں، جن کی سبھاؤں میں کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن رزلٹ ان کے حق میں کیوں آتا ہے؟ BJP کی ہی کیوں جیتتی ہے؟ تو لوگ بار بار یہی کہتے آ رہے، ملک کا 70% لوگ یہی کہتے ہیں کہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہی کمال ہوتا ہے۔ تو خیر، کسی اللہ کے بندے نے اب اس مدعے کو، اس کیس کو سپریم کورٹ میں ڈال دیا ہے اور سپریم کورٹ بھی اب اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ EVM کے خلاف سماجوادی پارٹی بھی، کانگریس بھی اور یوں سمجھیے کہ دوسری جو پارٹیاں ہیں EVM پر سوال اٹھانے والوں میں یہ تمام پارٹیاں شامل ہیں اور یوں سمجھے کہ کہیں نہ کہیں
کئی جگہوں پر باقاعدہ کانگریس سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے کسی نہ کسی موقع پر ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات لگائے ہیں۔ کرناٹک سے لے کر یو پی، مدھیہ پردیش، آسام اور گجرات تک الگ الگ الیکشنوں میں ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، اور یہ الیکٹرانک مشین ہے، اس لیے لوگوں کا ماننا ہے کہ الیکٹرانک ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دباتے جائیں گے پنجہ، آپ دباتے جائیں گے سائیکل، آپ دباتے جائیں گے کوئی بھی چیز، لیکن کھلتا ہے کمل کمل کمل، اور یہی وجہ سے یہ ملک 7 سالوں سے تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ کرناٹک کے اڈوپی میں گورنمنٹ وومنس بی یو کالج میں حجاب پہننے والی 6 اسٹوڈنٹس طالبات کو، بیٹیوں کو انٹری پر روک دیا گیا تھا کہ 3 ہفتے بعد بھی وہ اپنی کلاسوں میں جانے کے لیے، مگر وہ اپنی کالج میں جانے کے لیے، کلاس میں جانے کے لیے وہ کالج کی مینجمنٹ سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ کالج انتظامیہ نے تمام 6 لڑکیوں کے داخلے پر پابندی کی وجہ یہ کہتے ہوئے بتائی کہ کیمپس میں کسی بھی مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 6 طالبات میں سے ایک عالیہ اسدی نے یوں سمجھیے کہ صاف طور سے انہوں نے بحث کرتے ہوئے پروفیسر نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ حجاب پہن کر داخل ہوئی تو انہیں باہر پھینک دیا جائے گا۔ ہم ابھی تک، وہ بیٹی کہتی ہے کہ ہم ابھی تک کلاس روم کے باہر بیٹھے ہیں، ہمیں کلاس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن ہم کلاس کے اندر گئے تھے، لیکن پروفیسر نے کہا کہ اگر آپ کلاس سے باہر نہیں جاتے ہیں تو میں آپ کو باہر پھینک دوں گا۔ تو خیر، حجاب پر پابندی کے خلاف مسلم بیٹیوں کی جنگ جاری ہے۔ پروفیسر نے کلاس میں داخل ہونے پر ڈھکیل دینے کی اور پھینک دینے کی دھمکی دی تھی، لیکن بیٹیاں بھی بضد ہے کہ ہم حجاب کے ساتھ اور پردے کے ساتھ ہی اسکول میں آئیں گے۔ یعنی اب ان لوگوں کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ منہ نہیں ڈھانکتے تھے تو خود اللہ ہی نے کورونا کے ذریعے سے ڈھکوا دیا اور پورے چہرے پر ناک سے لے کر منہ تک ماسک لگا دیا۔ خدا کو بھی یہ پسند ہے کہ منہ کو چھپایا جائے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ لگے اور کوئی وائرس بھی اثر نہ کرے۔ تو مسلم بیٹیوں کا کہنا ہے کہ حجاب ہی میں ہماری حفاظت ہے اور ہمیں اپنی حفاظت کا ادھیکار ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت تیسری بڑی خبر آپ جانتے ہیں کہ فی الحال یو پی میں الیکشن ہے اور الیکشن کو لے کر کافی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ملائم سنگھ یادو، اکھلیش کے پپا ملائم سنگھ یادو، ان کی چھوٹی بہو اپرنا یادو بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے، اور مودی اور یوگی کی تعریفوں کے اپرنا نے پل باندھ دیے ہیں۔ تو خیر، بدھ کو مسز یادو نے یو پی میں بی جے پی یونٹ کے صدر سوتندر دیو سنگھ اور ریاست اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے ادھیکش جگت پرکاش نڈا اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے سیاسی حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے ووٹ تقسیم نہ ہو جائے، اس کو لے کر جتنے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگر اتر پردیش میں مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہوتا ہے اور اگر بی جے پی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آسام سے بھی زیادہ برے حال اتر پردیش میں مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابھی بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ اعظم اس وقت ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور ان کے باپ اتر پردیش کے مسلمانوں کے قد آور نیتا ہے اعظم خان، جنہوں نے وہاں پر سماجوادی میں رہ کر مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اعظم خان اب جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم وہ باہر آ کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ اعظم کا بڑا بیان آیا جب عبداللہ اعظم سے پوچھا گیا کہ اتر پردیش کے حالات پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بی جے پی جیتے گی، تو انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اس وقت اویسی صاحب ہرانے والا اگر کام نہ کریں تو پھر ظاہر بات ہے کہ بی جے پی نہیں جیت پائے گی، لیکن اویسی صاحب جس طریقے
طریقے سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 5-10 سیٹ جو بھی جیت جائے گی مگر نہ جانے کتنی سیٹیں گرے گی جس کی وجہ سے بی جے پی آ سکتی ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم نے بھی کہا ہے کہ اویسی صاحب ہرانے والا کام نہ کریں تو یو پی کے مسلمان اور یو پی محفوظ رہ سکتا ہے اور بی جے پی سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے چائنا کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ چین لگاتار ہمارے ملک میں گھس رہا ہے اور ہمارا 56 انچ کا سینہ اور یوں سمجھے کہ ہماری حکومت ملک کی جنتا کو دھوکہ دے رہی ہے اور اصل حالات نہیں بتا رہی ہے۔ اس لیے سیدھا اب راہل گاندھی نے ایک بار پھر مودی پر سیدھا طنز کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمارے ملک میں اب پل تعمیر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے چین گھس گیا ہے اور بستی تعمیر کر رہا ہے، یہ خبریں تو آ رہی تھی۔ اب 56 انچ کے سینے کو بتا دیا جائے کہ راہل گاندھی نے کہا کہ اب چین ہمارے ملک میں پل بھی تعمیر کر رہا ہے۔ ڈر ہے کہ وزیر اعظم اس کا بھی افتتاح نہ کر ڈالے، کیونکہ ہمارے پی ایم مودی کو افتتاح کرنے کا بڑا شوق ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں جو کام کوئی بھی کریں افتتاح کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو راہل گاندھی نے بڑا طنز کیا کہ چین ہمارے ملک میں پل تعمیر کر رہا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ کئی پی ایم نریندر مودی اس کا بھی اوپننگ کرنے نہ پہنچ جائیں۔ ناظرین، آئیے اس وقت بڑی خبر پھر یو پی سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، یو پی میں آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی نے بالکل تن من دھن سب لگا دیا ہے کہ اس بار یو پی ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ بی جے پی بھی جانتی ہے کہ اگر یو پی ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پورے ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ اس لیے بی جے پی نے تن من دھن سب لگا دیا ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہہ رہے کہ باہر سے بلا بھی لیا ہے پارٹیوں کو کہ تاکہ یہاں پر ہر طرح سے ہم جیت سکیں۔ تو ابھی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو بھی بی جے پی کے حمایت میں بولتا ہے، جس سے بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے، بی جے پی پوری طرح اس کو سہایتا کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ کہیں پر آپ کچھ بھی بولے جاؤ، ایک بھی کیس آپ پر درج نہیں ہوتا، اور اگر آپ بی جے پی کے خلاف بولتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ماحول بھی بنایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی ہی میں شامل مینکا گاندھی اور ورون گاندھی، بی جے پی کی جو اسٹار انتخابی مہم سازوں کی جو فہرست تھی، یعنی جسے ہم اسٹار پرچارک کہتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ مینکا گاندھی بھی اب ان کی فہرست سے، اسٹار پرچارکوں کی فہرست سے غائب ہو گئی، ورون گاندھی بھی اب وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو اب لوگوں میں چمگوئیوں کا بازار گرم ہے کہ آخر ان کو لسٹ سے کیوں نکالا گیا۔ تو لوگ جانتے ہیں کہ ورون گاندھی نے ابھی پچھلے 3 مہینوں میں لگاتار بی جے پی کے غلط نیتیوں کے خلاف بیان دیا، ایسے ہی ورون گاندھی نے باقاعدہ گوڈسے کے خلاف بیان دیا، مہاتما گاندھی کے حق اور حمایت اور سپورٹ میں باتیں کہی ہے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مینکا اور ورون کو بی جے پی نے اپنے اسٹار پرچارک کی لسٹ میں سے نکال دیا ہے۔ مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ممبئی سے، ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ مہاراشٹر کی شکشن منتری، ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم ورشا گائیکواڑ نے اعلان کر دیا ہے کہ مہاراشٹر بھر میں پیر کے دن سے، یعنی آنے والے منڈے سے اسکول پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی مخالفت، پیرنٹس کے ورود اور ناراضگی کے سبب اسکول شروع کرنے کی تجویز وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی، جس پر اب خبر آ رہی کہ مہاراشٹر حکومت نے کورونا پھیلنے کے پیش نظر ریاست کے تمام اسکولوں کو 15 فروری تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس فیصلے پر پیرنٹس، والدین اور سرپرست کافی ناراض ہے اور ویروت کر رہے ہیں، اور اسکولوں کو بند کیے جانے کے خلاف طلبہ اور والدین کے ساتھ ساتھ ٹیچرز نے بھی سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی ہے۔ اساتذہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اسکولوں کو بند کرنے کے بجائے منصوبہ بندی کر کے انہیں جاری رکھا جائے۔ اس لیے اب سبھی کی نظریں اس بات پر ٹکی ہے کہ کیا حکومت اسکول شروع کرنے کے حوالے سے کیا فیصلہ لے گی۔ اس دوران ریاست کی اسکولی تعلیم کی وزیر ورشا گائیکواڑ نے اہم معلومات دی ہے اور مہاراشٹر میں پیر سے اسکول پھر شروع ہوں گے ایسا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ایک اور آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نعرہ اتر پردیش میں کافی مشہور ہو گیا، لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں۔ پرینکا گاندھی کا یہ جملہ جو ہے اس وقت اتر پردیش کی سیاست کا بڑا حصہ بن چکا ہے، اور اس نعرے نے باقاعدہ مہیلاؤں کو زبردست انداز میں بے باکی کے ساتھ میدان میں اتارا ہے۔ اسی نعرے سے متاثر ہو کر ایک خاتون لیڈی جرنلسٹ، خاتون صحافی بڑی مشہور ہے، ندا احمد، اس نے بھی اب صحافت چھوڑ
کر سیاست میں قدم رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صحافت نے، پترکاریتا میں، جرنلزم میں ایک حد بندی ہے، کیونکہ آپ جس ادارے سے جڑے ہوتے ہیں اسی ادارے کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، لیکن سیاست کی زمین عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑی ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ باقاعدہ ملک کی اور ملک واسیوں کی بے باکی کے ساتھ، جیسے میں پترکاریتا میں خدمت کر رہی تھی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، ایسے ہی بے باکی کے ساتھ اب میں ملک اور ملک واسیوں کی خدمت کروں، اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں یہ اچھا موقع ملتا ہے کہ آدمی باقاعدہ ظلم کے خلاف بلند آواز اٹھا سکتا ہے، اور پرینکا گاندھی کا یہ نعرہ کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں، اس سے متاثر ہو کر صحافی ندا احمد نے سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے تقریباً 12 بی جے پی کے ارکان اسمبلی، بی جے پی کے ودھائک، ان پر معطلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 12 ایم ایل اے کے 1 سال کے لیے اسمبلی سے معطل ہونے کے معاملے میں بدھ کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ان اپوزیشن اراکین پر اسمبلی کے اندر اور باہر پریزائڈنگ افسر کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کے الزامات ہے۔ جسٹس اے ایم خانولکر کی صدارت والی بینچ نے سماعت کے بعد متعلقہ فریقوں کو 2 ہفتے کے اندر اپنی درخواست تحریری طور پر پیش کرنے کو کہا اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر نگر پنچایت الیکشن، اب مہاراشٹر میں این سی پی اور بی جے پی دونوں 1 نمبر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ 32 ڈسٹرکٹ میں 32 ضلعوں میں 106 نگر پنچایتوں اور 2 ضلع پریشدوں کی 413 سیٹوں کے لیے پولنگ کے بعد نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ مہاراشٹر میں نگر پنچایت انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ بی جے پی اور این سی پی کے ریاستی صدر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم الیکشن میں پہلے نمبر پر ہے۔ این سی پی کے ریاستی صدر اور آبی وسائل کے وزیر جینت پاٹل نے کہا کہ ریاست میں نگر پنچایت الیکشن کے نتائج این سی پی کے حق میں رہے ہیں، جس نے این سی پی کو مہاراشٹر میں نمبر 1 پارٹی بنا دیا ہے۔ وہیں پر اسی طریقے سے دعویٰ بی جے پی بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اب جب پورا رزلٹ سامنے آ جائے گا تب جا کر پتہ چلے گا کہ کس کے سر پر ہے مہاراشٹر کا تاج۔